دشمنوں سے حفاظت کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، دشمن سے بڑی ایک اور دشمن ہے، جہنم سے حفاظت کرو. جہنم سے حفاظت کرو. صحابہ کرام تھے. آج ہماری زندگی تو ہے دوستوں، غور سے کریں اس بات پہ. جہنم سے حفاظت کرو. اچھا کیوں؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے انسان کا کہ اگر حفاظت نہیں ہوگی تو انسان اس میں نقصان اٹھائے گا. جہنم کے پیچھے کون سا دشمن ہے؟ جہنم کی ہمیں حفاظت فرمائی جا رہی ہے. جہنم کے پیچھے دو دشمن ہیں ہمارے زبردست، نفس اور شیطان. اور وہ ہم سے ایسے ایسے کام کراتے ہیں، ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں انسان کو کہ جہنم کے دروازے انسان کے لیے کھولتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. کتنا آدمی کوشش کرے بچنے کی اپنی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دروازے جو ہے انسان کے کھولتے رہتے ہیں. انسان محنت بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حفاظت نہیں ہے، حفاظت نہیں ہوگی تو یقیناً جہنم کو نزدیک کریں گے اس کو چیزیں. زندگی کا سینٹر ہے ہمارے اس پر گناہ پر، اور بہت عام ہے وہ. آج کے دور میں تو بہت عام ہے وہ. وہ ہے کیا ہے؟ عہد شکنی، وعدہ کر کے توڑ دینا. اور زندگی ہماری ساری وعدوں پہ گزرتی ہے دوستو، ساری وعدوں پہ ہے عہد. اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑے فتوے تو ہم لگا دیتے ہیں. لیکن ایک اس کو دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں وعدہ وفا کتنا کرتے ہیں. ہم کسی سے وعدہ جب کر لیتے ہیں، اور کسی سے ہم سب سے وعدہ کیا ہے. سب سے بڑے وعدہ تو آپ یہ دیکھنے زندگی آپ ہم اپنی بیوی سے کرتے ہیں، یا بیوی خامن سے کرتی ہے. جب وعدہ کرتی ہے تو وہ پہنچتے ہیں. خامن یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے نان نقص کا سب کا ذمہ دار ہوں، تمہاری حفاظت کروں گا، گھر دوں گا. دیکھیں پورے ایک ہسٹری ہے اس پہ. اور بیوی اپنے خامن کے ساتھ وعدہ کرتی ہے. تو کیا اس پہ ہمارا وعدہ وفا کر رہے ہیں؟ اس معاملات میں کتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ ایک دکاندار ہے، کسٹمر سے کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں تم مجھے پیسے دو، میں تمہیں اچھی چیز دوں گا. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس پر، آپ یہ دیکھیں. دوستی کا وعدہ ہے، تجارت کا وعدہ ہے، کاروبار کا وعدہ ہے. ہر قدم پہ ہمیں وعدے کرنے پڑتے ہیں. اور کیونکہ حفاظت نہیں، جس کے اللہ کے نبی نے فرمایا، حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. لیکن کتنی زبردست حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے. ولا دینا، کتنی بڑی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرما دی کہ ولا دینا لمن لا عہد لہ، کہ بھائی وہ تو دین سے خالی ہے. وہ شخص، وہ اور دین سے خالی ہے جو اپنے وعدہ پورا نہیں کرتے، عہد شکنی کرتے، ان کے پاس دین نہیں ہے، ختم ہے دین سے. اب بتائیں کتنی زبردست چیز ہے. اس کی حفاظت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کے آگ سے اپنی حفاظت کرو. قرآن نے اس سے اونچی بات کہی ہے. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ہے یہ آیت میں سورہ آل عمران پڑھتے ہیں. اللہ نے تو ساری بات کہہ دی. لازمی انسان ہوتا ہے کیونکہ بھائی اصل جو انسان جو ہے، ہم نے تو ایک وعدہ جو اصل وعدہ ہے تو ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے. اصل اس وعدے پہ ہمارا سارا کام چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں یحب المتقین، میں ان لوگوں کو تو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. بندے میرے وہی پیارے ہیں، وہی ولی ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں، وہی کتب ہیں، وہی ابدال ہیں. وہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کون؟ کہ جنہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. کتنی بڑی بات ہے، مجھے قرآن بتا رہا ہے.
جنہوں جو مجھ سے وعدہ کیا جن عورتوں مردوں نے، تو وہ ہے اصل میں کسی چیز کو نہیں دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، واتقا، اور ساری زندگی اس وعدے کی حفاظت کی انہوں نے، ایک ایک سانس انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سے یہ وعدہ نہ ٹوٹ جائے. صبح سے لے کے رات تک ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، وہ عہد ہم سے نہ ٹوٹ جائے. ہمیں یاد ہے ہم نے اللہ سے کیا بات کی ہے، حلال روٹی کھائیں گے، چوزے کھائیں گے. اللہ سے ہم نے ایک عہد کی ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ جب عہد کیا ہے تب ہمیں ایمان ملا اور تب ہم مومن ہوئے ہیں. وہ عہد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عہد تھا. جو انسان یہ عہد کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. اور پھر جب اس عہد پہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اس عہد پہ وہ قائم رہتا ہے اور اس عہد کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فإن اللہ يحب المتقین. یہ ہے میرا دوست، میرا ولی، میرا کتا، میرا بدار، کہ اپنے عہد کو پورا کر کے میرے پاس آ رہے ہیں. سوچیے سے یہ سب کتنی بڑی چیز ہے. ابھی تو کہا والا دین ہے نہیں، دین کیسا آ سکتا ہے بغیر اس وعدے کو نبھائے ہوئے جو اللہ سے ہم نے وعدہ نہیں نبھائیں گے تو کیسے دین آئے گا. کیا وعدہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے احکامات جو ہمیں دے ہیں، جو آپ ہمیں احکامات دے رہے ہیں، وہ ہم پوری زندگی اس کو نبھائیں گے بات طریقے شریعت و سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ دو وعدے ہیں. وعدہ احکامات تو آپ کے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ احکامات ہم کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ایک کسی بھی چیز کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا، آپ کے طریقے کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، وہ فیل کر رہے ہیں، وہ تو عبادت ہوگی. وہ وعدے کا نبھانا ہوگا، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی باقی پھر جا کے کوئی کام شروع کر دیا. چھوٹا سا گناہ جس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا اور پھر جا کے برا کام کر لیا. یہ عہد شکنی ہے. بلا دین، اللہ نے کہا یہ دیندار نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے. ابھی تو ہم بیٹھے ہی ہیں نا، لیکن جس وقت یہ پردہ ہٹے گا تو حقیقت حال ہمارے سامنے آ جائے گی. دوستو، فرمایا سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں. آخرت جنت میں کوئی حصہ نہیں اس کا. پھر اس کے بعد تو عجیب اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں جس وقت ہم نہیں پہچان سکتے. جو جنتیوں کا سب سے بڑا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس سے کلام ہی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کا کلام ہوگا، گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے ساتھ کرے گا. آپ سوچیں کیا کتنا بڑا انعام ہے. جو اپنے عہد کو پورا کر کے آئے ہوں گے، اپنے نفس کو دنیا میں مارا ہوگا. الحمدللہ. یہ دیکھیں بھی، آپ جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو تماشے لگانے تو نہیں نہ جاتے کہ چلے کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھنی، سفید، اس لیے خود تھوڑی آتے ہیں. مداری والا کیس تھوڑی ہے. اصل چیز تو کسی اللہ والے کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے اس عہد پہ ہم قائم رہیں، وہ ہمارا سہارا بنے، ہمیں تقویت دے، ہم سے باتیں سنیں، اس کی روحانیت کے ذریعے سے ہم اس پہ قائم رہیں. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ راستہ دکھا بھی دیا، پہنچا دیا، اس کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، اس ذکر کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، اس اللہ والے کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، پھر بھی ہم ویسی رہے. بندہ سوچے تو صحیح، آپ اندازہ لگائیں. اللہ نے خود کہا کہ بھئی یہ ایک راستہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تقوی کا راستہ ہوتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے بتایا کہ تم یہ چیز عہد کو قابو کرنے کے لیے، جو عہد کو قابو کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو جس قابو کرتے ہیں کہ یہ تم نے اگر حاصل چیز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو کون واسطگی کہ کسی ایسے اچھے پیارے انسان کے پاس چلے جاؤ جو نیک اور صالح انسان ہو، اس کی صحبت اختیار کرو. اب مجھے صحبت، اللہ نے صحبت بھی عطا فرما دی، میں اس انسان کے پاس پہنچ بھی گیا اور پھر میں گناہ کروں، پھر بدماشی کریں، پھر وہی کام کریں، پھر اللہ کے عہد کو توڑیں، تو یہ سزا 10 سزا ہو گئی انسان. مجھے بتائیں، انسان ہی نہیں رہا.
کہ ہاں حفاظت میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کی انشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے. حفاظت کے کیا بتایا اللہ نے کہ ہاں حفاظت کرو. حفاظت کیا؟ اللہ کا ذکر کرو. اس لیے میں آپ کے سامنے بھائی وہ تماشا تو نہیں ہے. کیا کرو؟ اللہ کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت. یہ باقی صالحات فرمایا اللہ کے نبی نے. اچھا یہ لوگ ہیں تمہارے، تمہارے ایمان کو کوئی خرید سکے گا نہیں اگر تم اللہ کا ذکر کرتے رہو. سبحان اللہ، گارنٹیڈ اللہ کے نبی نے فرمایا. بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا کہ یہ کلمات ایسے ہوں گے تمہیں جنت کے اندر دھکیلتے چلے جائیں گے اور باقی چیزوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گے. ہر لمحہ جب بھی ذکر کرو گے تم جنت کی طرف آگے بڑھو گے. آپ ذکر کر رہے ہیں ہم سبحان اللہ، آگے چلے گی جنت میں. اس کے بعد پھر ہم نے آدھا پونا گھنٹے کے بعد ذکر کیا اور آگے چلے گئے، پھر ذکر کیا اور آگے چلے گئے، حتیٰ کہ جب انسان موت آئے گی تو جنت کے اندر پہنچا ہوا ہوگا.